الرحمن الرحیم۔ ہم نے پریویس لیکچر میں گلوبل فوڈ ایشو یا جو ورلڈ فوڈ نیڈس ہے اس کو ڈسکس کیا تھا۔ اس کو بہتر طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے ہم اس کے جو چیدہ نکات ہیں ان کی ایک اوور ویو لے لیتے ہیں اور پھر اس کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں الگ الگ لیکچرز میں، لیکن اوور ویو جو ابھی ہم لے رہے ہیں تاکہ ہمارے آسانی رہے پھر بعد میں اس کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے پاپولیشن ٹرینڈ۔ پاپولیشن ٹرینڈ اس طرح ہے کہ یہ آبادی کس حساب سے بڑھ رہی ہے اور کس حساب سے بڑھنی چاہیے، ان کے جو پریڈکشن ہے ایکسپرٹس کے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پاپولیشن اور لینڈ ریشو ہے، تو پاپولیشن اور لینڈ ریشو جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کتنی زمین زیر کاشت ہے اور آبادی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے، اور آیا یہ جو زمین ہے یہ اس آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی مقدار میں فصل اگا رہی ہے یا نہیں اگا رہی۔ تیسرا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کراپ ییلڈ ہے، تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ زمین کتنی ہے اور اس سے ہمیں پیداوار کتنی مل رہی ہے۔ کراپ ییلڈ کے علاوہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ییلڈ ہے ہمیں لائف اسٹاک سے کتنی مل رہی ہے، کیونکہ جو ایک کاشتکار ہوتا ہے تو کاشتکار کے پاس جو فصلیں اگاتا ہے یہ لازمی ہے کہ ان کے پاس جانور بھی ہوں گے، اس کے کاشتکاری کے لیے بھی اور گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی بات ہے وہ ہے پانی، واٹر، جو اویلیبل ہے نہیں ہے، اور اگر اویلیبل ہے تو کتنی مقدار میں، اور لائف اسٹاک کے لیے اور یہ جو فصلیں ہیں ان کے لیے، کیونکہ ڈیزرٹس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ نہ تو زمین ہموار ہوتی ہے، نہ فصلیں اگا سکتی ہیں، نہ ہی پانی اس میں پوری مقدار میں مل سکتا ہے کہ جو پانی اس کو ملے تاکہ پیداوار بڑھ سکے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کے دوسرے فیکٹرز کو دیکھیں، ہیومن فیکٹرز، تو ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ہیومن فیکٹر ایک ایسی چیز ہے کہ جو بعض چیزوں کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں، بعض چیزوں کی اس میں اجازت اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ ویسے نہیں کر سکتے، تو وہ بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اس کو انکریز کیسے کرنا ہے، اس ایشو کو کیسے حل کرنا ہے، تو اس میں ہے فرٹیلائزرز ہمارے پاس آتے ہیں، ایگریکلچرل جو ٹیکنیکس ہیں، ایڈوانس ٹیکنیکس، اس میں سے ہمارے پاس ہے فرٹیلائزرز، کہ کون سے فرٹیلائزر ہے اور اس کی ضرورت کتنی ہے، پیداوار کتنی بڑھ سکتی ہیں، پیسٹیسائڈز کتنے ہیں، کس قسم کے ہیں، اور کتنے افیکٹو ہے اس ایریا میں موجود پیسٹ انسیکٹس وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فارم مشینری ہے، کیونکہ بعض اوقات جس طرح موسم ایک ایسی چیز ہے کہ جو افیکٹ کرتا ہے بعض چیزوں کو، بعض فصلوں کو اگانے کے لیے ہمیں جو ہیومن ریسورس ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، تو فارم مشینری ہمارے پاس ہو تو وہ زیادہ بندوں کا کام کم وقت میں بآسانی اس سے لیا جا سکتا ہے بہتر انداز میں، تو فارم مشینری کی بات ہوگی۔ فارم مشینری کے علاوہ اس میں سے ٹرانسپورٹیشن کی بات ہوگی کہ اگر آپ کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں تو آیا آپ اس کو جو فیلڈ ہے یا جو پروڈیوسنگ سائٹس ہیں اس سے مارکیٹ تک اور اس سے جو سٹوریج والے ایریاز ہیں وہاں تک کتنے ٹائم میں اور کس طریقے سے لا سکتے ہیں تاکہ جو لازز آ رہی ہے وہ لازز کم سے کم ہو۔ اس کے علاوہ ہے سٹوریج اینڈ پیکیجنگ، تو پیکیجنگ کا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کے پیکیجنگ پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے اور یہ پیکیج کتنا افیکٹو ہے اس کے محفوظ بنانے کے لیے، اور اس کی جو سٹوریج کیپیسٹی ہے کسی ملک کی، یہ بنیادی چیز ہے کہ جب اس کے پاس سٹوریج کیپیسٹی ہو اور پراپر سٹوریج کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ان سے خراب نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی اس میں آتے ہیں اور کرنٹ سٹیٹس بھی ہے کہ موجودہ صورتحال ہمارے پاس کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کی ایک اوور ویو لے لیں تو اس طرح ہے، یہ گلوبل فوڈ ایشو کے جو پیرامیٹرز ہیں ان میں سے پہلا آ رہا ہے پاپولیشن، جو پاپولیشن انکریز ہے، اس کی پاپولیشن ٹرینڈ ہے۔ دوسرا آ رہا ہے پاپولیشن لینڈ ریشو، تیسرا آ رہا ہے اس میں سے کراپ ییلڈ، چوتھا آ رہا ہے اس میں سے ییلڈ فرام دا لائف اسٹاک، پانچواں جو اس میں سے آ رہا ہے وہ ہے واٹر، اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ہے ہیومن فیکٹر، جو ہمارے سوشل ایشو میں سے ہے ہیومن فیکٹر ہے، پھر اس میں سے ایگریکلچر ٹیکنیکس، پھر اس میں سے جو آ رہے ہیں تو وہ ہے فرٹیلائزرز، اس کے علاوہ پیسٹی سائڈ آ رہے ہیں، فارم مشینری آ رہی ہے،
ٹرانسپورٹیشن آ رہی ہے، اسٹوریج اینڈ پیکیجنگ آ رہی ہے، اور جو ادر فیکٹرز ہیں وہ آ رہی ہیں کہ دوسرے بھی کچھ فیکٹرز ہو سکتے ہیں اس میں سے، اور کرنٹ سٹیٹس ہیں، تو اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. تھینک یو.